بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کسی سے سوال کرو گے تو اس کے قیدی بن جاؤ گے، کسی پر احسان کرو گے تو اس کے حاکم بن جاؤ گے۔ تو نیک ہو اور لوگ تجھے برا کہیں، یہ اس سے اچھا ہے کہ تو برا ہو اور لوگ تجھے نیک کہیں۔ خود کو نرم گفتگو اور سلام کا عادی بناؤ، اس سے تمہارے دوست زیادہ اور دشمن کم ہوں گے۔ جو انسان صرف اپنی ہی رائے کو پسند کرتا ہے وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ جو شخص دوسروں کے غم سے بے غم ہے وہ آدمی کہلانے کا مستحق نہیں۔ جو کچھ ملا بہترین ملا، اور جو نہ ملا اس میں بہتری تھی۔ اگر تم لوگوں پر ظلم کرنے پر قادر ہو جاؤ تو ہرگز ظلم نہ کرنا، کیونکہ خدا تم سے انتقام لینے کی زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ میرے اچھے وقت نے دنیا کو بتایا کہ میں کیسا ہوں، اور میرے برے وقت نے مجھے بتایا کہ دنیا کیسی ہے۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے کہ بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے، بے ایمان کو عقل مند اور ایماندار کو بیوقوف۔ الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں، دل جیت بھی لیتے ہیں اور دل چیر بھی دیتے ہیں۔ دشمن سے ہمیشہ بچو اور دوست سے اس وقت بچو جب وہ تمہاری تعریف کرنے لگے۔ بارش کے دوران جب تمام پرندے پناہ تلاش کرتے پھرتے ہیں، بعض اس وقت پرواز کرتا رہتا ہے۔ مصیبتیں عام ہیں، رویوں میں فرق ہوتا ہے۔ تجربہ غلط فیصلوں سے بچاتا ہے، مگر تجربہ غلط فیصلوں سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ وہ انسان ہمیشہ عزت دار رہے گا، اللہ اسے کبھی ذلیل نہیں کرے گا، جس میں یہ تین خوبیاں ہوں۔ وہ بندہ جو پرہیزگار ہو اور پھر بھی استغفار کرتا ہو۔ وہ بندہ جو غنی ہو، یعنی اللہ نے جو اس کو دیا ہے وہ لوگوں میں بانٹ دے۔ وہ بندہ جسے خود کو نمایاں کرنے کا شوق نہ ہو، لوگوں سے چھپ کر اللہ کی یاد میں زندگی گزار دے۔ ٹوٹے ہوئے لوگ جب کسی کے ساتھ جڑتے ہیں تو آخر تک ساتھ نبھاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں محرومیوں اور تنہائیوں کے ساتھ جینا کتنا دشوار ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کرنا لمبی لمبی عبادتوں سے افضل ہے۔ جب تم سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو فوراً صدقہ دو، تاکہ تمہاری غلطی کا ازالہ ہو سکے۔ اللہ کا ذکر بھی صدقہ ہے۔ صبر کرو، جہاں تم اندھیرے میں بیٹھے ہو وہاں صبح ہونے والی۔ احمق شخص کے لیے نصیحت کا سننا اتنا ہی مشکل ہے جتنا بوڑھے شخص کے لیے پہاڑ چڑھنا۔ کبھی کسی انسان کی موت پر خوش نہ ہونا، مصیبت زدہ شخص سے مذاق نہ کرنا، اچھائی کو کبھی مت روکنا۔ راستے پر چلنا شروع کرتے ہی راستہ نظر آنے لگتا ہے۔ بے عیب دوست تلاش مت کرو، ورنہ اکیلے رہ جاؤ گے۔ جو شخص کسی رنج و غم میں مبتلا ہو، اس کے کان میں اذان دینے سے اس کا رنج و غم دور ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے غمگین دیکھ کر فرمایا، ابن ابی طالب تمہیں غمگین دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے گھر والوں میں سے کسی سے کہو وہ تمہارے کان میں اذان دے، کیونکہ یہ غم کا علاج ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے یہ عمل کیا تو میرا غم دور ہو گیا۔ سختیوں میں باوقار رہنا، تکلیف میں صبر سے کام لینا،
आसानी के दौर में शुक्र से काम लेना, नमाज को अल्लाह के हजूर आजिज़ी से अदा करना। इससे पहले लोगों ने अपनी औलाद के लिए माल जमा किए थे, लेकिन आज न माल बाकी है न औलाद। जो आदमी आखिरत के कामों में लग जाता है, अल्लाह ताला उसके दुनिया के कामों की जिम्मेदारी ले लेते हैं। जो शख्स अपना बातिन सही कर ले, अल्लाह ताला उसके ज़हर को सही फरमा देते हैं। जो अल्लाह से अपना मामला सही कर लेता है, अल्लाह ताला उसके और मखलूक के दरमियान मामलात को सही कर देते हैं। गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।